ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو واقعی انتہائی سنسنیخیز اور تشویشناک ہے۔ قید میں موجود ایک سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے ایک ایسا سنگین الزام لگایا گیا ہے، ایک ایسا انکشاف جو پورے نظام پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ قید کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% یعنی 85% تک ختم ہو چکی ہے۔ جی ہاں، 85%۔ اور یہ بات ہوا میں نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ایک باقاعدہ قانونی دستاویز کا حصہ ہے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ ذرا اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیے۔ ان کے اپنے وکیل کے مطابق عمران خان نے ان سے کہا، میرے رہنے کے حالات کو چھوڑیں، میری آنکھ بچا لیں۔ یہ الفاظ اگر سچ ہیں تو ایک بہت ہی تکلیف دہ تصویر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جب بات ملک کے ایک سابق سربراہ کی ہو رہی ہو۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سنگین الزامات کہاں سے رہے ہیں؟ اس کا سورس کیا ہے؟ چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہی سب سے اہم سوال ہے، آخر یہ ساری معلومات آئیں کہاں سے، کس نے یہ بات کی ہے؟ تو یہ ساری باتیں ایک خاص قسم کی رپورٹ سے آئی ہیں، جسے کہتے ہیں MX رپورٹ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں، یہ عدالت کے ایک مددگار وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ایک تفصیلی رپورٹ ہے۔ پورے 7 صفحات اور 22 پیراگراف کی یہ دستاویز ہے جو قید میں موجود شخص کے حالات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور وکیل کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ ایسے ہی نہیں بن گئی، اس کے پیچھے پوری ایک تحقیق ہے۔ ان کے مطابق پہلے تو جیل سیل کے اندر جا کر 2 گھنٹے تک عمران خان سے انٹرویو کیا گیا، پھر اس کے بعد 45 منٹ تک ان کے رہنے کی جگہ کا جائزہ لیا گیا۔ ان سب چیزوں کو ملا کر ہی یہ 7 صفحات کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی۔ اس رپورٹ میں صرف آج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک پوری ٹائم لائن دی گئی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں مبینہ طور پر لاپرواہی کی گئی، اور یہ کہانی 3 مہینوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سب شروع ہوا 3 مہینے پہلے۔ الزام یہ ہے کہ اس وقت سے عمران خان اپنی آنکھ کی تکلیف کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن ان کی شکایات کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ تب تک چلا جب تک حالات اتنے خراب نہیں ہو گئے کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ اس رپورٹ میں ایک اور سنگین الزام ہے۔ جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو یہ سب کچھ الزام کے مطابق بالکل چپ چاپ کیا گیا۔ نہ ان کے خاندان کو خبر دی گئی، نہ ان کے وکیلوں کو، اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ جیل کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو ان سب الزامات کے بعد ایک بہت بنیادی سوال سامنے آتا ہے، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ جب کوئی شخص ریاست کی حراست میں ہو اور اس کی صحت اس حد تک بگڑ جائے تو جواب کس سے مانگا جائے گا؟ دیکھیں، قانون اس معاملے میں بالکل صاف ہے۔ جیل میں موجود کسی بھی قیدی کی دیکھ بھال اور حراست یعنی کیئر اینڈ کسٹڈی، اس کی بنیادی ذمہ داری جیل سپرنٹینڈنٹ کی ہوتی ہے۔ اور اسی نقطے کو عمران خان کے وکیل بھی اٹھا رہے ہیں۔ ان کی دلیل بالکل سیدھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ان ایکشن کا کیس ہے، نہ انہوں نے خود کچھ کیا اور نہ ہی کسی ایسے کو بتایا جو کچھ کر سکتا تھا۔ یعنی الزام یہ ہے کہ نہ صرف اپنا فرض پورا نہیں کیا گیا بلکہ دوسروں کو بھی مدد سے روکا گیا۔ تو اب دیکھیے، ہمارے سامنے 2 بالکل الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہے قانون جو کہتا ہے کہ قیدی کا علاج کروایا جائے، اس کے خاندان اور وکیلوں کو اطلاع دی جائے، اور دوسری طرف ہے مبینہ حقیقت، 3 مہینے کی خاموشی اور مکمل بے خبری۔ یہی وہ فرق ہے، یہی وہ تضاد ہے جو اس پورے معاملے کا مرکز بن گیا ہے۔ ان تمام انکشافات کے بعد اب یہ معاملہ صرف صحت کا نہیں رہا، اب یہ ایک نئی قانونی جنگ کی شکل لے رہا ہے اور اس کے اثرات دور تک جا سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، پچھلے 3 سال سے زیادہ عرصے سے عمران خان کی لیگل ٹیم نے کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈز کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کیسز کو قانونی میرٹ پہ ہی لڑا۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ انہی میڈیکل الزامات کو بنیاد بنا کر ان کی ٹیم اب ایک نیا قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواستیں فائل کرنے کی تیاری میں ہیں، اور ان درخواستوں کا بنیادی نقطہ فوری طبی امداد ہوگا۔ یہ ان کی پچھلی لیگل سٹریٹجی سے ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ اور آخر میں یہ پورا واقعہ ہم سب کو ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور یہ سوال صرف ایک شخص یا ایک کیس تک محدود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، کسی بھی ریاست کے لیے حراست کی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے اور مجرمانہ غفلت کا بوجھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید ہمارے نظام انصاف کے مستقبل کا تعین کرے گا۔